السلام علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب۔ آج میں ایک گفتگو ایک مختلف پیرائے میں کر رہا ہوں، جو کرنٹ افیئر سے ذرا ہٹ کے ہے، لیکن کرنٹ افیئر سے بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کا سیاسی نظام آج جس مقام پہ کھڑا ہے اور اسے جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن مشکلات اور مسائل سے اس کا واسطہ ہے، ان کو سمجھنے میں بعض اوقات دشواری پیش آتی ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ پاکستان اور ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، وہ ہم ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے تھے۔ سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن ہوئی، پاکستان اور ہندوستان دو الگ ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ تو ہندوستان اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس نے اپنی مشکلات پہ بھی قابو پایا اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سیاسی استحکام وہاں پیدا ہو گیا۔ معاشی طور پہ بھی شروع میں اسے بہت چیلنجز کا سامنا رہا اور وہ ہم سے زیادہ برے حالات میں اس کی معیشت رہی، لیکن اب ان کی معیشت بھی اسٹیبل بھی ہو گئی ہے، گرو بھی کر رہی ہے۔ تو وہ کئی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی۔ ہمارا ایک حصہ جو پہلے مشرقی پاکستان تھا اور 1971 میں وہ بنگلہ دیش بن کے ایک آزاد ملک بن گیا، وہاں پہ بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا اور ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے بہت سے مشکلات پہ قابو پایا۔ وہاں پہ سیاسی استحکام کے بارے میں تو اتنے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی وہاں پیدا ہو گیا ہے، لیکن معاشی طور پہ انہوں نے استحکام حاصل کر لیا ہے اور کافی حد تک ان کے معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا، اور پاکستان کو آج جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ کیوں ہے، اور ہم نہ تو سیاسی طور پہ مستحکم ہو سکے، نہ یہاں پہ جمہوریت کو بنیاد فراہم کر سکے کہ جمہوریت ہی ایک اچھی قائم ہو جاتی، اور نہ ہی ہماری معیشت اچھی ہو سکی۔ دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں پہ جمہوریت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی معیشت کو بہت مضبوط کر لیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ جمہوریت کی طرف آ گئے۔ اس طرح دنیا کے کئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں جمہوریت بھی مستحکم ہے اور معیشت بھی مستحکم ہے۔ تو ہم یہ بجا طور پہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا۔ تو پاکستان کے چیلنجز کے بارے میں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے جمہوری اور سیاسی سفر کا جائزہ لیں۔ ہم دیکھیں کہ پاکستان نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا تھا، راستے میں کون کون سے پڑاؤ آئے تھے، راستے میں ہم نے کون سی غلطیاں کی تھیں، اور کون سے ایسے مسائل تھے جو ہمارے لیے یونیک تھے۔ کچھ ایسی بھی مشکلات تھیں جس کا سامنا دوسرے ملکوں کو نہیں کرنا پڑا۔ تو اس سارے سفر کی رودات جب ہم جانیں گے تو اس کے بعد شاید ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم یہ اندازہ کر سکیں یا اسیسمنٹ کر سکیں کہ پاکستان کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ کیوں ہیں اور ہم کس طرح سے ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس بارے میں کوئی اچھی ڈسکشن کرنے کی ہم پوزیشن میں ہوں گے اگر ہم اپنے سیاسی اور پارلیمانی سفر کے بارے میں کچھ جان پائیں۔ تو میری یہ جو گفتگو ہے یہ مختلف حصوں پہ مشتمل ہوگی، لیکن اس پہ میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں میں نے خود اپنی کوشش کر کے جانی ہیں یا سیکھی ہیں اس میں آپ کو شریک کروں۔ تو آج کی میں یہ ابتدائی جو تعارف ہے، اس کے علاوہ میں بس صرف اتنا اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں، اس پہلی قسط میں، کہ پاکستان کا جو جمہوری اور سیاسی سفر ہے وہ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ جس زمانے میں ہم برطانیہ کے ایک نو آبادی کے طور پہ
ان کے ایک محکوم ملک کے طور پہ متحد ہندوستان اور پاکستان سب کانٹیننٹ ایک متحد طور پہ لیکن ایک محکوم ملک کے طور پہ تھا. تو اس زمانے میں برطانیہ نے اس ملک کے اندر سیاسی اور جمہوری بھی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، کیونکہ وہ جمہوریت کا ایک ابتدائی سفر تھا، کچھ اصلاحات نافذ کرنی شروع کی. تو سب سے پہلے انہوں نے 1909 کے اندر کچھ ایسے اداروں کی بنیاد رکھی جس کو وہ لیجسلیٹو کونسلز کہتے تھے. یہ ابتدا میں تو نامینیٹڈ لیجسلیٹو کونسلز تھی. اس کے اندر بہت سے لوگ تو برطانوی ہوتے تھے، لیکن کچھ پھر مقامی لوگ بھی اس کے اندر آہستہ آہستہ شامل ہونے لگ گئے. اور یہ تمام لوگ جو مقامی بھی تھے اور جو برطانیہ سے بھی جن کا تعلق تھا وہ سب نامینیٹڈ لوگ تھے. تو ان کے ذریعے سے یہاں پہ کچھ فورمز پہ ملک کے معاملات کا، ان کے مسائل کا تذکرہ ہونے لگ گیا، اور ایک طریقے کے ساتھ ایک کنسلٹیٹو پروسیس، مشاورتی عمل شروع ہو گیا. اگرچہ وہ جمہوری تو نہیں تھا، کیونکہ وہ جو انسٹیٹیوشنز بنے تھے، جو ادارے بنے تھے، وہ منتخب نہیں تھے، لیکن ایک کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہوا. تو یہ 1909 کی بات ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ تبدیل ہوتا چلا گیا، اور 1937 میں پروونشل لیجسلیٹوز کے انتخابات بھی ہوئے. وہ بڑے محدود انتخابات تھے، لمیٹڈ فرنچائز تھا، کم لوگوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا. لیکن بہرحال وہ الیکشن ہوئے اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں آیا. تو 1937 کے جو انتخابات تھے اس کے تحت منعقد کیے گئے. اس کے بعد پھر سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے انتخابات ہوئے، کونسل آف اسٹیٹس کے انتخابات ہوئے 1945 میں، اور پھر دوبارہ پروونشل لیجسلیٹو اسمبلیز کے بھی انتخابات ہوئے 1946 میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں، یہ انتخابات، یہ لیجسلیٹو کونسلز، اس سب کے اندر اگرچہ پوری طرح سے جمہوریت تو نہیں تھی، لیکن اس سارے پروسیس نے ہمیں، یعنی پاک و ہند کے لوگوں کو، جمہوری عمل سے ابتدائی واقفیت ضرور کرا دی. ہم واقف ہو گئے کہ ووٹ کیا چیز ہے، لیجسلیٹو کونسل کیا چیز ہے، وہاں پہ جو بحث ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے رولز کیا ہوتے ہیں، انتخابات کے قوانین کیا ہوتے ہیں، انتخابات کی کیمپین کیسے چلائی جاتی ہے، اور کیسے منتخب ہونے کے بعد اپنی بات ان لیجسلیٹو کونسلز میں کمیونیکیٹ کی جاتی ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ایسے معاشرے میں جس کا کوئی جمہوریت سے پہلے واسطہ نہ رہا ہو، اس کے لیے بہت اہم تھا. تو یہ جمہوریت کا جو ابتدائی سفر ہے، یہ اس زمانے میں اس کا آغاز ہوا. اور یہ چونکہ برطانیہ ایک پارلیمانی جمہوریت تھی، اور انہوں نے اپنی پارلیمانی جمہوریت کے انداز میں ہی یہاں پہ پارلیمانی جمہوریت کے انسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھنی شروع کی. تو ایک لحاظ سے پارلیمانی جمہوریت ہماری تقدیر میں لکھی گئی اس وقت سے، کیونکہ اسی ماحول سے اور اسی نظام سے ہماری واقفیت ہوئی. تو یہ ابتدائی بات میں آج آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ 1945 اور 1946 کے جو انتخابات تھے وہ پورے ہندوستان کے لیے بہت اہم تھے، اس کے جمہوری سفر کے لیے بہت اہم تھے، لیکن مسلمانان پاک و ہند کے لیے اور بھی زیادہ اہم تھے، کیونکہ اس وقت متحدہ ہند و پاکستان کے اندر ایک بحث چل نکلی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا ایک علیحدہ وطن چاہیے. تو اس علیحدہ وطن کے لیے کیمپین چلانے کے لیے جو جماعت وجود میں آئی تھی وہ آل انڈیا مسلم لیگ کہلاتی تھی. اسی طرح ایک دوسری تنظیم تھی جو انڈین نیشنل کانگریس کہلاتی تھی. انڈین نیشنل کانگریس کوئی مذہبی تنظیم تو نہیں تھی، اور وہ خاص کسی مذہب کے ماننے والوں کی تنظیم بھی
کی سیاسی جماعت بھی نہیں تھی، یہ دونوں سیاسی جماعتیں تھیں. لیکن آل انڈیا مسلم لیگ کے چونکہ نام میں ہی یہ بات واضح ہے کہ یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت تھی اور مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے کام کرنا اس کے پیش نظر تھا. تو یہ آل انڈیا مسلم لیگ مختلف سفر طے کرتی ہوئے اس مقام تک آ گئی کہ انہوں نے پاکستان ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا، اور 1945 اور 46 کے انتخابات اس لحاظ سے بہت اہم تھے کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی. مسلمانوں کی جو مخصوص نشستیں تھیں ان کے اوپر تقریباً انہوں نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی، اور یوں پہ ایک مینڈیٹ مل گیا آل انڈیا مسلم لیگ کو کہ وہ مسلمانوں کے بہاف پہ مطالبے پیش کر سکے، ان کا مقدمہ لڑ سکے. اور یہ کامیابی تھی 1945 اور 1946 کے انتخابات میں، جو بنیاد جس پہ رکھی گئی قیام پاکستان کی. چونکہ مینڈیٹ حاصل ہو چکا تھا، مسلم لیگ بہت پراعتماد اور فورسفل طریقے سے پاکستان کا مطالبہ کر رہی تھی، تو برطانوی حکومت کو بھی بہرحال اس مطالبے کو ماننا پڑا. اور انڈین نیشنل کانگریس اگرچہ انہوں نے بہت اس کو ریزسٹ کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا، اور یوں پاکستان کے قیام کا راستہ ہموار ہوا. آج ہم بات یہیں تک کریں گے، اور اگلے پھر جو ہم گفتگو کریں گے ہر سیگمنٹ میں ہم کچھ آگے کی طرف بڑھیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم آج کے حالات پہ آئیں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس سفر کی روداد سمجھیں گے اور سنیں گے تو ہمارے ذہن میں بہت سی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھنی شروع ہو جائیں گی. آج بس اتنا ہی. بہت شکریہ. خدا حافظ.